آج ہمارے شفقت نغمی صاحب کی کتاب 7 جنم پہ بات ہوگی. اس پہ شفقت نغمی آپ کو 30-31 سال جو ہے وہ سول سروس میں گزارے انہوں نے. اس سے پہلے ان کی ایک انگریزی میں ناول ان کا آ چکا، ایک اور لکھ رہے ہیں، اپنی آپ بیتی بھی لکھ رہے ہیں، اور یہ ناول اردو کا ان کا پہلا ہے. لیکن ایسا ہے کہ اس نے خوب دھوم مچا رکھی ہے، اور یہ چوتھا پروگرام ہے جس میں بیٹھا ہوں اور اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو ہمارے دوسرے مہمان اصغر ندیم سید، اس ملک کا معروف ترین نام. ڈرامہ آپ جب دیکھتے ہوں گے تو کئی لوگ تو اس حوالے سے جانتے ہوں گے. ہم انہیں ناول نگار کے طور پہ بھی جانتے ہیں، انہیں شاعر کے طور پہ بھی جانتے ہیں، انہیں افسانہ نگار کے طور پہ بھی جانتے ہیں، انہیں استاد کے طور پہ بھی جانتے ہیں، اور کئی حوالوں سے ہمارے لیے وہ محترم ہیں اور پاکستان کا ایک بڑا نام ہے. ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ارشد محمود ناشاد، ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد جو ہے استاد ہیں، پڑھا رہے ہیں، شاعر ہیں، بہت اچھے نقاد، بہت اچھے ہیں، محقق ہیں، اور ان کی کئی کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو فکشن پہ بات کریں اور یہ کہیں اور ہم سنتے جائیں. تو ایسا ہے کہ ہم آغاز ارشد محمود ناشاد آپ سے ہی کرتے ہیں. اس ناول کے بارے میں ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسے سیدھا سپاٹ بیانیہ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی سیدھا چلتا جائے کہانی کی طرح، اور واقعہ نگاری محض اس کا کرینہ نہیں رکھا گیا، بلکہ اس میں بہت سارے کرینے جو ہے استعمال کیے گئے. وہ کیا کرینے تھے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، اور آپ اس ناول کو کیسے دیکھتے ہیں اس پہ بات کیجیے. بہت شکریہ امید شاہد صاحب. انٹرو میں یہ بتایا کہ یہ شفقت نغمی صاحب کا پہلا ناول ہے. اس سے پہلے بطور ادیب کے یا بطور ایک رائٹر کے، اردو رائٹر کے، تو ہم انہیں نہیں جانتے، لیکن ناول نے اپنے پلاٹ کے حوالے سے، اپنی بنت کے حوالے سے، اپنے کردار نگاری کے حوالے سے، پھر اپنے علامتی اظہاریے کے حوالے سے، یعنی عمومی بیانیہ یہ نہیں رہا، بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری ایسی شاخیں نکل آئی ہیں اس میں کہ جس پر جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ اس کا دائرہ اثر جو ہے وہ پھیلتا ہمیں دکھائی دے گا. عام طور پر تو یہ اس کے اگر 1-2 جملوں میں بات کی جائے تو وہ یوں ہوگی کہ یہ ایک ہمارے جو زوال کی پوری کہانی ہے، ہمارے جو تشخص کی گمشدگی کا پورا المیہ ہے، اور یہ 7 دہائیوں میں یا اس سفر میں جو کچھ ہم نے کھویا ہے، جن قدروں سے ہم دور ہوئے ہیں، اور جن مختلف طاقتوں اور استعمار کے مختلف ہیلوں کا ہم شکار بنے ہیں، کہیں دانستہ اور کہیں نادانستگی میں، وہ ساری لیئرز اور وہ پرتیں ہمیں اس ناول میں پورے دکھائی دیتی ہیں. یعنی یہ سیدھا سپاٹ ایک سیاسی ناول نہیں رہا، سیدھی سادی ہماری سیاسی وہ کہانی نہیں رہی، بلکہ اس کے اندر اس بیان کے کرینے نے ان نئے رنگ جگائے ہیں. ان کی جو وسعت مطالعہ ہے اس نے انہیں یعنی آفاقی کتب سے بھی، آسمانی کتابوں سے بھی، اور جو ادبیات عالیہ کا مطالعہ ہے اس نے بھی انہیں بہت زرخیز کیا ہے، اور اس کی روشنی سے انہوں نے اپنے ان کرداروں کو، اپنی ان علامتوں کو، یعنی جو شروع میں ایک اپنے گاؤں میں ببول کا جو درخت انہوں نے وہ دکھایا ہے، اور اس کے ساتھ جو کہانی جوڑی ہے، وہ یقینی طور پر یعنی جب ماں بیٹے کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ببول ہے، یہ سایہ نہیں دے گا، اس کے ساتھ کانٹے ہیں اور یہ نقصان دے گا، اس معنویت کو انہوں نے پھر اپنے ناول کے مختلف حصوں میں، اجزاء میں، وہ محمد خان جیسے جیسے مختلف راستوں سے چلتے ہوئے مختلف دنیاؤں میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر ایک نئی پراسراریت جو ہے وہ جنم لیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھا سپاٹ بیانیہ نہیں رہا، اس کے اندر بہت سارے لفظ انہوں نے خود وضع کیے ہیں، بہت ساری اصطلاحات انہوں نے نئی بنانے کی کوشش کی ہے، بعض تو بہت عمدہ ہیں
اور اس پوری کیفیت کو، اس پورے ماحول کو، اس پوری جو یعنی استعماریت کا جو نشانہ بننے والا لوگ ہیں ان پر وہ پورا انطباق ہوتا ہے. پھر اس میں چھوٹے چھوٹے یعنی نجی جو معاملات ہیں، سماجی مسائل ہیں، پھر تہذیبی مسائل ہیں، پھر ہماری جو دینی وہ صورتحال ہے اور مذہبی صورتحال ہے، اس میں ہم جہاں جہاں جاتے ہیں وہ بڑی عمدگی کے ساتھ انہوں نے کیا. یہ افسر شاہی کا حصہ رہے ہیں اور ایک طویل عرصہ انہوں نے گزارا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سفر ہے، ابھی تقریب سے پہلے اصغر ندیم سید صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا وہ ماضی بہت شاندار ہے کہ انہوں نے وہ سروس ایک اخلاص کے ساتھ اور ایک پیشہ ورانہ یعنی سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے وہ کام کیا. تو یقیناً اس کے جو مثبت اثرات ہیں، انہوں نے بہت باریکی سے اس کے مختلف رنگوں کو دیکھا، اور جہاں جہاں سے وہ اثرات ہمارے سماج پر، ہمارے افراد پر، ہماری ذہنیتوں پر اور ہمارا وہ منظرنامہ بنانے پر جو صرف ہو رہے ہیں، ان کا انہوں نے بہت عمدہ مشاہدہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سیدھی سادی کوئی بیانیہ کہانی نہیں رہی، بلکہ ایک ڈائمنشنل اور پرت در پرت اس کے بہت سارے رنگ وہ ہم پر منکشف ہونے لگے. شکریہ. اصغر سید صاحب نے اس کے ناول پہ ایک بڑا زبردست مضمون لکھا ہے، اور ظاہر ہے اتنے بڑے آدمی کا ایک نئے لکھنے والے پہ اتنا بڑا مضمون لکھنا، اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے اس کہانی میں کئی پہلو جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا انہیں بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور ایک بات اصغر ندیم سید کہتے ہیں کہ جو مصنف پوزیشن لے وہ انہیں قریب تر محسوس کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی پوزیشن لی گئی ہے. اور وہ پوزیشن کیا لی گئی ہے ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں. جی شکریہ. میں جب یہ اس کا مسودہ میرے پاس آیا تو اس وقت تک میں شفقت نغمی صاحب سے نہیں ملا تھا. ہاں، ان کا نام ظاہر ہے کہ ایوانوں میں گونجتا رہا، اور جو بات حمید شاہد نے کہی کہ وہ نیک نامی کے ساتھ گونجتا رہا، جہاں جہاں وہ گئے تو وہ چھپے نہیں، ان کا کام بولتا رہا. تو مجھے بھی ایک تجسس تھا کہ اس ناول میں ان کے کیا مشاہدات ہیں. اس سے پہلے میرے دوست طارق محمود نے بہت اچھا فکشن لکھا، ان کا تعلق بھی اسی کلاس سے تھا. تو بہرحال جب میں نے اس کو پڑھا تو وہ ظاہر ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ صحیح وقت پہ لکھا گیا ہے اور صحیح وقت پہ آ رہا ہے. کسی بھی ناول کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو کون سا ٹائم ملا ہے، وہ کس تاریخ کے موڑ پر آ رہا ہے. یہ بہت اہم ہوتا ہے. کیوں کہ وہ تاریخ کا موڑ اس میں معنی ڈال دیتا ہے. تو اس میں آج کے معنی اس کے متن کے اندر موجود ہیں. اب میں یہ مانتا ہوں کہ جب کے عزیز نے کتاب لکھی تھی مرڈر آف ہسٹری، تو میں آج دیکھتا ہوں کہ تاریخ اس وقت مرڈر ہو چکی تھی. تو اب کوئی مورخ نہیں ہے، نہ ہوگا، نہ اسے ہم پڑھ پائیں گے. اب جو بھی تاریخ آپ پڑھیں گے وہ ناولوں میں آئے گی، وہ کسی اور شکل میں آئے گی، میٹافر میں آئے گی، اور کوئی نہ کوئی پوزیشن لیے ہوئے ہوگی. تو اب ہمیں تاریخ کو ان کتابوں میں دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ جیسے کہا گیا کہ یہ سیدھی سپاٹ طریقے سے بیانیہ نہیں ہے. نیچرلی تو وہ تو ہر ناول نگار اپنی ٹیکنیک جس طرح ایوالو کرتا ہے. تو آج کا زمانہ، میں بار بار آج کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے اندر بہت چیزیں مضمر ہیں. ہم اس جگہ پہنچنے میں ہمیں 70-76 سال لگے ہیں جب ہم اس جگہ پر آئے ہیں. تو یہ خود بخود نہیں ہو گیا کہ آج ہمارے ادارے، آج ہمارے اشرافیہ، آج ہمارے معتبرین کس شکل میں ہیں اور کیا ان کی ڈیوٹیز تھیں اور کیا ان سے غفلتیں ہوئیں، اسے کچھ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ شفقت نغمی نے وہ جو 7 جنم کا سفر انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو آ چکا ہے
کہ جس میں اداروں کی شناخت ہم کھوئیں گے، ہم کھو چکے. اب اس پہ لیپا پوتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مان لینا چاہیے کہ ہم اس جگہ پر آ چکے ہیں. اب جب اس سے رجوع کریں گے آپ تو نیچرلی آپ کو نشانیاں ملیں گی. ایک بڑا فکشن کبھی بھی لکھا جائے کسی بھی تاریخ کے موڑ پر تو اس کا متن تو وہی رہے گا لیکن معنی بدلتے جائیں گے، کیونکہ ہر اچھا ناول اپنے فیوچر میں کنیکٹ کرتا ہے اور فیوچر میں جا کے معنی بناتا ہے. تو اس نے ابھی معنی بنانے ہیں. یہ آج کا معنی تو اس میں نظر آئے گا لیکن فیوچر کا معنی بھی اس کے اندر ہے. جب مارکیز سے کسی نے پوچھا تھا، اس نے یہ گتھی سلجھائی تھی، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ناول ادھورے ہیں، ادھورے محسوس ہوتے ہیں. اس نے کہا تھا جی بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ میرے ناولوں کو میرے قاری نے مکمل کرنا ہے. جملہ یہ ہے میرے ناولوں کو میرے قاری نے مکمل. تو پہلی بار اس نے قاری کے وجود کو ایک کنٹریبیوٹر کے طور پر دیکھا کہ اصل کنٹریبیوٹر وہ قاری بھی ہے، وہ اپنا مفہوم بھی اس میں ڈالے گا. وہ کیا مفہوم ڈالے گا؟ یہ بھی سننے والی بات ہے کہ وہ اپنے حالات کے ساتھ، اپنے تجربات کے ساتھ اس کو ملائے گا. تو جب وہ ملائے گا تو اس میں اس کا معنی پیدا ہوگا، وہی اسے مکمل کرنے والا لمحہ ہوگا. تو اس کو بھی ابھی مکمل ہونا ہے. جیسے یہ کائنات مکمل نہیں ہے، پروسیس میں ہے کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو وہ ایسے نہیں اقبال نے کہہ دیا، تو اس کو بھی مکمل ہونا ہے. بالکل میں واضح ہوں. تو یہ نشانیاں ہیں اس کے اندر. 7 جنم ہیں، 7 سفر ہیں، 7 سمندر ہیں اور بے شمار افلاک اور آفاق کی باتیں ہیں جس کا ذکر ابھی کیا کہ آسمانی کتابوں کا ذکر بھی ہے، آفاق کا ذکر بھی ہے، سب کچھ ہے. مگر یہ جڑے گا اپنے وقت سے اور پھر وقت اس میں معنی پیدا کرے گا. تو میں اس کو آج کے زمانے میں بالکل پراپر مومنٹ پہ جیسے پھل پک کے گرتا ہے، یہ اس ٹائم پہ آیا ہے. اب اس کے معنی ہمیں ڈھونڈے. بہت خوب. اچھا ایسا ہے کہ جب لکھ چکتے ہیں ناول نہ، اس کے بارے میں جو تخلیقاروں سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس میں آپ نے کیا لکھا ہے، اس لیے کہ وہ تو آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. اب یہ معنی اصغر نظیم سید ڈھونڈے گا یا ارشد محمود ناشاد اس میں سے تلاش کرے گا. یہ ان کا کام ہے. اب آپ سے ہم یہ پوچھیں گے بھائی آپ کو ادھر دھکا کس نے دیا اور آپ نے یہ کام، یعنی اتنی آدمی جو میں نے یہ دیکھا ہے بالعموم جو سروس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی یادداشتیں لکھتے ہیں اور اس میں بہت جھوٹ لکھتے ہیں. یہ شروع سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے کہ وہ آپ دیکھیں قدرت اللہ شہاب سے شروع کر دیں اور بعد میں آتے جائیں تو وہ جو کام نہیں کر چکے ہوتے اپنی شخصیت بنانے کا وہ یادداشتوں کے ذریعے بنا. تو آپ نے یادداشت پہلے نہیں لکھی، آپ نے پہلے ناول لکھ دیا، کیوں اور کیسے؟ بہت شکریہ. آپ کے سوال کا آدھا جواب تو آپ نے خود دے دیا اور اس سے پہلے باقی جواب جو تھا وہ اصغر ندیم سید صاحب دے چکے ہیں. اصل میں تو شاید شروع میں اس ملک کی تاریخ لکھنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ پڑھ کے مجھے احساس ہوا کہ ہماری تاریخ میں جھوٹ زیادہ اور سچ کم ہے، فیکٹ کم اور فکشن زیادہ ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم 60 کی دہائی کو لیں تو فکشن کیا ہے؟ ترقی اور خوشحالی کے 10 سال. حقیقت کیا ہے؟ قوم کے بخیے ادھڑ گئے. اس کے بعد کا دور لیں، فکشن کیا ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان. حقیقت کیا ہے؟ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا جنازہ نکال دیا گیا. اس کے بعد کا دور لیں، فکشن کیا ہے؟ اسلامی نظام، جہاد فی سبیل اللہ.
حقیقت کیا ہے، دہشت گردی، کلاشنکوف کلچر، ڈرگز ایٹسٹرا، بہت ساری مثالیں اس کے بعد بھی دی جا سکتی ہیں. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ فکشن کو اگر میں حقیقت بنا کے لکھتا تو یہ سراسر جھوٹ ہوتا. سچ لکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس حقیقت کو میں فکشن کے طور پہ لکھوں. تو اس طرح میں حقیقت سے فکشن کی طرف چلا آیا. جی وہ کہہ رہے ہیں 15 منٹ رہ گئے، اتنا جلدی ہم نے تو ابھی بات شروع کی تھی. اب یہ دیکھیے اس ناول کے اندر ایک گاؤں ہے بہبودی، وہ گاؤں میں نے دیکھا ہے، ہم اس گاؤں میں گئے ہیں. ان کا گاؤں جو ہے اس گاؤں کو انہوں نے ایک علامت بنایا. اچھا اس علامت کو پھر انہوں نے پھیلا کے اس ملک میں لے گئے، حتیٰ کہ اس میں کلیش آف سویلائزیشن کا ذکر بھی جب وہ باہر جاتا ہے کردار محمد خان تو وہ بھی آ گیا. تو اس پھیلاؤ کو اور اس دائرے جو بنتے ہیں، یہ جو معنی کی سطح پہ مختلف دائرے بنتے ہیں، کیا ان کی جو جمالیات ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ منسلک ہو کے ایک بڑی تصویر بناتی ہے؟ جی وہ بہت عمدہ بات آپ نے چھیڑ دی. چونکہ وقت بہت کم ہے اور اس کا بہت اچھا جواب تو شاید نہ دیا جا سکے، لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ ناول سیدھا سادہ ناول نہیں رہا. اور ابھی اصغر صاحب نے جو اتنی عمدہ بات کر دی کہ وہ ایک ایسے عہد میں آیا جب اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اور ابھی اس کے معنی کھلنے ہیں، اگلی نسلیں اس کے معنی وہ نکالیں گی. آپ دیکھیں انہوں نے میران شاہ سے وہ اپنے سفر کا آغاز کیا، اپنے بزرگوں کے سفر کا. وہاں کا جو انہوں نے حدود اربا اور وہاں کی جو جغرافیائی صورتحال اور وہاں سے جو علامتی یہ رشتے لے کر چلے ہیں، وہ پھر بہبودی اور ہزروں اور چھچ کے علاقے میں بھی وہ پورے اپنے یعنی تسلسل کے ساتھ ہمیں نئی جہتوں اور نئی سمتوں کی طرف لے جاتے ہیں. پھر وہ وہاں سے اس کو پورا ایک، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ مرزا عادی رسوا نے ایک طوائف کے کوٹھے سے پوری کائنات یا پورا وہ معاشرہ یا پورے اس سماج کی تصویر دکھائی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جہاں جہاں وہ اپنے اس گاؤں کو ایک ایسی بلیغ اور ایک اتنی بڑی علامتی حیثیت دی ہے کہ جس میں وہ بہت سارے گوشے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک، اور وہ محمد خان جہاں جہاں سفر کرتا ہے وہ ظاہر اپنی اس ثقافت کو، اپنی اس تہذیب کو، اپنے اس رشتے کو وہ ساتھ لے کر آتا ہے، اور اس نے ناول کی جمالیاتی فضا میں یقیناً ایک خوشگوار اور مؤثر اضافہ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو حقیقت ہے وہ اسی لیے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے لگی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی طلسماتی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے، ایک ایسی جادوئی وہ رنگ اس میں بھر دیا گیا ہے، اور وہ رنگ بیان نے بھرا ہے، وہ ان کی مختلف تکنیک آشنائی نے بھرا ہے، اور ان کے قدرت کلام نے اور قدرت مطالعہ نے وہ پیدا کیا ہے کہ وہ علامتیں سادہ علامتیں نہیں ہیں بلکہ وہ ہمر رنگ ہیں، اور ان کا دامن جیسے جیسے جتنی قاری اس کے ساتھ وابستہ ہوتا جاتا ہے وہ اپنا دامن کشادہ کرتی چلی جاتی ہے. اصغر ندیم سید صاحب، آپ نے جو ناول آپ کے آئے اور پچھلے عرصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک اس ملک کی تہذیبی اور ثقافتی تاریخ آپ نے رقم کیا اور سیاسی تاریخ آپ نے رقم کیا، اور بہت قریب سے اس ملک کے حالات کو دیکھا ہے. یہ ناول بھی لگ بھگ اس طرح اس صورتحال ہی کو دیکھتا ہے. تو یہ جو رجحان آیا ہے اس عرصے میں، آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں اور اس ناول کو اس رجحان کے ساتھ جوڑ کے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، نغمی صاحب نے خود ایک بات بڑی اچھی کر دی کہ تاریخ کو میں اس طرح لکھ نہیں پا سکتا تھا، تو میں نے پھر اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کو فکشنلائز کیا. پہلی بار میں نے 4-5 سال پہلے جو نوبل لاریٹ ہے کازو ایشیگورو، اس کے انٹرویو میں نے ایک لفظ سنا تھا. اس سے نوبل انعام کے بعد اس کی تقریر جو تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جتنے ناول لکھے ہیں، ریمینز آف دا ڈے، نیور لیٹ می گو، اور بھی، تو میں نے
فیکشن لکھا ہے. دیٹ از ناٹ دا فکشن, اٹ از فیکشن. فیکٹ کو فکشنلائز کرنے کی ٹرم میں نے پہلی بار فیکشن کے طور پر کازو ایشیگورو سے سنی. اب یہ ناول بھی اسی کلاس میں آ رہا ہے کہ اٹ از ناٹ اے فکشن, اٹ از فیکشن. بہرحال یہ تو بحث الگ ہے. آج کا جو زمانہ ہے پچھلے ڈیکڈز سے, یہ استعارے کو پالنے کا زمانہ ہے. ہماری مجبوری ہے کہ ہم استعارے کو گود لیں, اس کو پالیں. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اس کے بغیر ہم مارے جائیں گے. ہمیں کوئی مار دے گا اور گھر میں گھس کے مار دے گا. سو ہمیں استعارے کو گود لینا ہے. تو یہ بھی سارا سفر. اب حیرت کی بات ہے, سامنے بیٹھے ہیں میرا دوست رسول بخش رئیس. کبھی آپ نے سنا, کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک کالمسٹ بھی میٹافر یوز کر رہا ہے؟ آپ پڑھ لیں رسول بخش رئیس کے کالم کھل کے. بعد وہ بلکہ زیادہ مؤثر ہو گیا ہے کالم اس کا, کیونکہ اس کے اندر اس نے جگہیں رکھ دی ہیں کہ یہاں معنی اپنے ڈال دو, میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا. یہ ایک کالمسٹ کا مزاحمتی کردار بھی ہے اور اس کا احتجاج بھی ہے. بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں میں کہ وہ استعارے میں کالم, اس کے بغیر وہ لکھ نہیں سکتا. اس کو حقیقت کو کیسے پیش کرنا ہے وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ اس طرح تو نہیں کر سکتا. سو یہ ناول بھی اسی روایت کے اندر ہے اور اسی صداقت کے اندر آ رہا ہے کہ جس میں استعارے کو اہمیت حاصل ہو چکی ہوئی ہے. اگرچہ بہت پہلے سے تھی, کامیوں کے زمانے سے تھی, کافکا کے زمانے سے تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا دنیا کا تمام ادب میٹافوریکل ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن آج ہماری مجبوری ہمارا میٹافر ہے. تو وہ ہم اپنا میٹافر کیسے بنائیں, کیسے بنا رہے ہیں, تو وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس ہیں ٹولز, کہ میں ان ٹولز کو یوز کر رہا ہوں. اور اب آپ دیکھیں کہ مشکل سے مشکل مرحلہ بھی میں ناول میں کیسے عبور کرتا ہوں اور کیسے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے ایک رائٹر کا رول کہ وہ جب پوزیشن لیتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ورتا نہیں ہے. سچ بتا رہا ہوں میں. تو میرا پبلشر ڈر جائے تو ڈر جائے, لیکن شاید میں نہ ڈروں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کو میں سامنے سے اس سچ کو نہیں دیکھ سکتا. مجھے اس سچ کو کہیں نہ کہیں کسی اور ذریعے میں لے کے جانا ہے. اب یہ میری قدرت ہے یا میرے میں کوئی صلاحیت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جائے گا وہ اسی راستے سے اور پھر آپ تک پہنچے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کی جو صورتحال ہے یہ اس کے اندر آ رہا ہے ایک بڑا استعارہ بن کے. بہت شکریہ, بہت اہم بات کی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم صرف حکمرانوں سے ڈرتے تھے اور خوف اوپر سے آتا تھا کہ مارشل لا آ گئے یا اس طرح ہو گیا. لیکن اب یہ خوف جو ہے وہ عام آدمی سے بھی آنے لگا ہے. اب کوئی پتہ نہیں کہ ایک ہجوم آئے گا اور آپ کو چیر کتر کے رکھ دے گا. تو یہ جو خوف ہے اس نے لکھنے والوں کے اندر بھی ایک خوف پیدا کیا ہے اور اسے میٹافوریکل بنایا ہے اور انہوں نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ کچھ اور کرینے ڈھونڈیں لکھنے کے, ورنہ کوئی پتہ نہیں کہ کون آدمی کس کو مار دے. تو ایسے حالات میں ظاہر ہے لکھنے کے کرینے تو بدلیں گے اور صاف ستھرے اس طرح سامنے والی باتیں نہیں کی جائیں گی. میرا خیال ہے ہمارے پاس وقت بھی چونکہ تھوڑا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ حصہ اگر سنانا چاہیں تو وہ ضرور جائیں تاکہ اس سے لوگوں تک اس کا پیٹرن بھی پہنچ جائے. کچھ میں اس ناول کے اینڈ میں سے چند پیرے سنانا چاہوں گا. یہاں پہنچ کے جو میرا ہیرو محمد خان ہے وہ وزیر اعظم بن چکا ہے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ محمد خان کا انتظار کئی سالوں پر محیط تھا. اس دوران کئی حکومتیں آئیں اور گئیں لیکن اس کی باری نہ آئی. بالآخر طاقت عظمیٰ کی فیض رسائی سے جب وہ مایوس ہونے کو تھا تو بادلوں سے ڈھکی ایک خوشگوار صبح کو
قدوس جیلانی ہانپتے کانپتے کمرے میں داخل ہوئے جہاں محمد خان ناشتہ کر رہا تھا۔ تمہاری تار آ گئی محمد خان، قدوس جیلانی نے چیخ ماری، قوم تمہارا انتظار کر رہی ہے، اٹھو اور جلدی سے رخت سفر باندھو کہ کہیں قوم اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ محمد خان نے اٹھ کر انہیں گلے سے لگایا، تار میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا، تم ملک کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہو۔ محمد خان عالم حیرت میں غوطے کھانے لگا، لیکن نہ میں نے انتخابات ہوتے دیکھے، نہ ان میں حصہ لیا، نہ عوام نے مجھے ووٹ ڈالا، پھر میں وزیر اعظم کیسے منتخب ہو سکتا ہوں؟ انتخابات تو صرف ٹی وی پر ہوتے ہیں میرے بچے، قدوس جیلانی نے جواب میں کہا۔ اس سے آگے تھوڑا میں آگے چلتا ہوں، جب محمد خان اسلام آباد میں داخل ہو رہا ہے، اگرچہ اسلام آباد کا ذکر نہیں ہے۔ محمد خان اگلے روز قومی افق پر رمضان کے چاند کی طرح نمودار ہوا، جس کے نظر آنے کی تاریخ کے بارے میں اگلے رمضان تک بحث و مباحثہ جاری رہا۔ سرکاری دعویٰ کے مطابق محمد خان 7 شوال کو ایک غیر رجسٹرڈ بیڈ فورڈ ٹرک پر بیٹھ کر دارالحکومت میں داخل ہوا۔ یہ وہی ٹرک تھا جس کی بتی کے پیچھے قوم کو سن 1947 سے لگایا گیا تھا۔ محمد خان کی قیادت کو اندرونی خطرات سے بچانے کے لیے ٹرک کے آگے آگے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں سینہ تانے زمین کے سینے پر مونگ ڈل رہے تھے۔ جس ٹھیکیدار نے یہ سڑک بنائی تھی اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ اگر سڑک بیٹھ گئی تو اسے انجینئر کو رشوت ثانی دینی پڑے گی۔ اس سڑک کا نام نہ جانے کس خوشطبع نے شاہراہ دستور رکھا تھا۔ یہ شہر کی سب سے چوڑی شاہراہ تھی جس پر اکا دکا گاڑی ہی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے دونوں جانب بے جڑ درخت دور دراز کے ملکوں سے لا کر لگائے گئے تھے تاکہ مارشل لاء کی خشک سالی ہو یا جمہوریت کی آندھیاں ان پر بہار رہے۔ سال کون سا بھی ہو، اور ہمارے ایک فیمس کرکٹر کی طرح موسم جون سا بھی ہو، شاخوں پر مرجھائے دستور نظر آئیں، ٹہنیوں پر منسوخ قوانین کی کملائی ہوئی قطاریں لٹکی ہوں اور ڈالیوں سے غیر قانونی احکامات کی کومپلیں سینہ تانے پھوٹ رہی ہوں۔ منسوخی اور تنسیخ کے اس خوشگوار نظارے کے درمیان سے محمد خان کا ٹرک چلتا جاتا تھا اور لوگ اس کی بتی کے پیچھے دوڑے آتے تھے۔ اگر 2 منٹ ہوں تو میں ایک چیز اور پڑھ لوں کہ اب محمد خان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کافکا کے ناول ٹرائل کی طرز پہ لکھا گیا ہے۔ کسی ملعون نے یقیناً اسلامی جمہوریہ کے آئین میں غیر آئینی ترمیم کر دی ہوگی، کیونکہ ایک سہانی صبح کو امیر المومنین محمد خان کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے خدام جو ہمیشہ 8 بجے اس کے لیے ناشتہ لاتے تھے، وہ آج نہیں آئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ امیر المومنین نے زور سے سانس کھینچی، لیکن ان کی ناک میں حجہ صاحب کی نہاری کی اشتہا انگیز خوشبو کی جگہ نمکین پسینے کی بدبو داخل ہوئی۔ انہوں نے اپنے نتنے پھلاتے ہوئے لامبے لامبے سانس لیے، لیکن نہاری کی مہک ان سے روٹھ چکی تھی۔ کہیں مجھے کرونا تو نہیں ہو گیا، امیر المومنین نے سوچا، اور بیٹھے بیٹھے اور ان کا دل دہل گیا۔ اور آخری 3 فقرے۔ امیر المومنین، جی تمہیں ہلنے جلنے کی اجازت نہیں ہے، افسر نے کہا، اس لہجے میں کہا جس سے پہاڑ بھی سمٹ کر رائی ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ماتھا پسینے سے شرابور ہو گیا، تاہم انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور بولے میں کیوں ہل جل نہیں سکتا؟ کیونکہ تم حالت گرفتاری میں ہو۔ افسر نے کہا تمہیں ہلنے جلنے کی اجازت نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اپنی زبان ہلائی، دیکھو میری زبان ہل جل سکتی ہے، یہ جمہوریت ہے، اس میں زبان ہلتی ہے۔ جمہوریت کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے، افسر نے کہا۔ اس نے مڑ کر کسی کو دروازے کی دوسری جانب مخاطب کیا، یہ کہتا ہے کہ یہ اپنی زبان ہلا سکتا ہے۔ دروازے کی دوسری جانب سے کسی کے زہریلے کہکے کی آواز آئی، اس کو کہو کہ اب دم ہلانا بھی شروع کر دے۔
یہ سیاستدانوں کے انہوں نے کہا، یعنی وہ سیاستدان جنہیں لایا جاتا تھا یہ وہی ہیں جو زبان تو ہلانے کے شوق میں آتے ہیں لیکن انہیں فرمان برداری کے لیے دم بھی ہلانی پڑتی ہے۔ تو یہ ناول آپ نے اس سے کچھ اقتباسات سنے، آپ نے اس پہ گفتگو سنی، آپ دوستوں کا بہت شکریہ جی۔